بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے روانگے، توحید دیہاں توحید سناندے روانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان قریب ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا بالجنہ، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا اللہ پاک نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ قابل احترام دوستو، آج میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نے اپنا آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیا، میری مراد حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، غلام ابن غلام، اللہ اکبر، کالے رنگ کا، پاؤں کی بیائیاں پھٹی ہوئی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے فرمایا انی سمعتو دفان علیک یا بلال فی الجنہ، اے بلال تم مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتا تھا، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جن کو حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، اللہ سیدنا، کیا مطلب؟ ہمارا سردار، ہمارا سردار بلال، ہمارا سردار بلال۔ میٹنگ بلائی حضرت عمر نے، اور اس میٹنگ میں سب سے پہلے اندر مدعو کیا، فرمایا تعال یا سیدنا بلال، آ جاؤ اے سیدنا بلال۔ بڑی کابینہ کی میٹنگ ہے، بڑے بڑے چودھری باہر کھڑے ہوئے ہیں، ابو سفیان باہر کھڑا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے سہیل دیکھ، سہیل دیکھ کیسے آج بلال کو سیدنا بلال کہہ کے عمر اپنی میٹنگ میں بلا رہا ہے، کابینہ میں بلا رہا ہے۔ آج دیکھ اس کالے کی کتنی عزت بڑھ گئی ہے۔ سہیل کہتا ہے بلانے والے نے تو سب کو اکٹھا بلایا تھا، نہیں سمجھ آئی؟ بلانے والے نے تو سب کو اکٹھا بلایا تھا، تم نے آنے میں دیر کر دی، قصور تمہارا ہے، بلال سبقت لے گیا ہے۔ اور مالک قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا میزبان بلال، حضور کا پہرے دار بلال، حضور کا گارڈ بلال، حضور کا چوکیدار بلال، حضور کا امانت دار بلال، رسول اللہ کا معزن بلال، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد
نبوی میں آواز یوں لگایا کرتے تھے، یا بلال، یا بلال، او بلال۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول تھکے ہوئے بڑی پریشانی کے عالم میں گھر آئے، پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے کہا، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، او بلال کہاں چلے گئے ہو؟ جلدی آؤ، اذان کہو، ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے اور جسموں کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، آوازیں لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ کوئی مہمان آ گیا، کوئی وفد آ گیا، حضور کی آواز آتی تھی، یا بلال۔ عید والے دن حضرت بلال فرماتے ہیں حضور نے خطبہ فرمایا، ارشاد فرمایا، عورتوں کو کہا، عورتوں اپنے زیورات اللہ کی راہ میں دو، تمہیں میں جنت کے زیورات کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا، یا بلال فذهب، اے بلال جھولی لے کے عورتوں کی سائڈ پر چلا جا اور عورتوں سے سونا اور زیور اتروا کے لا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک کی صحابیات اپنے کانوں سے بالیاں اتار اتار کے میری جھولی میں ڈال رہی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ بلال کون سا شان والا بلال ہے؟ مؤذن رسول بلال ہے۔ جب اذان کہتا تھا بلال، پورے مدینے میں گونج اور دھوم پڑ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، مؤذن کی تو شان ہی بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان دیتا ہے غفر لہ حد صوتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز جس جس جگہ تک پہنچتی ہے اس جگہ تک اس مؤذن کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَدْعُو لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، نبی پاک کا فرمان ہے اس کے لیے ہر خشک اور تر چیز اس مؤذن کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا فَلَهُ اجر من صلی، جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اذان والے کو ہر ایک کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ما فی الاذان و فی الصف الاول، کہ کیا ہے اذان کا مقام اور کیا ہے پہلی صف کا مقام، حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ قرآن دازی کر کے پہلی صف کو اختیار کریں، لوگ قرآن دازی کر کے اذان کہنا شروع کریں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا من اذن اثنتی عشرۃ سنین، جس بندے نے 12 سال مسلسل اذان کہی، حضور نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، 12 سال اذان کہنے والے پر اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ دل میں ارادہ کریں، انشاءاللہ اذان کہا کریں گے، شرمانا نہیں، یہ نہیں کہنا مجھے شرم آتی ہے، اذان کہنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 7 سنین کتبت لہ براۃ من النار، جو بندہ 7 سال مسلسل اذان کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے برات کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، جہنم سے بری ہو جاتا ہے، جہنم سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، 3 قسم کے بندے علی کسیب المسکی، علی کسیب المسکی، کستوری کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے، جبکہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر بندہ اتنا پریشان ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں ان کی پریشانی کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। और लोगों, अल्लाह से डर जाओ, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह फरमाते हैं यौम तरौनहा, उस दिन ओ मुखातिब तू देखेगा, तरज़िउ कुल्ल मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माँ को अपने बच्चे से प्यार हुआ करता है, वो अपने बच्चे को भूल जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हल हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी उसकी टेंशन और परेशानी की वजह से। वमा, अल्लाह फरमाते व तरन्नास सुकारा, तू ऐसे लगेगा तुझे कि लोगों ने नशा किया हुआ है। वमा हुम बेसुकारा, हालांकि नशा नहीं किया होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा। मेरे भाइयों, मुझ पर और आप पर, हम सब पर ये दिन आने वाला है, अनकरीब आने वाला है। और जिनकी सफेद हो गई है उनका तो सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। हाँ, उनका तो सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। उनको तो ज्यादा फिक्र करनी चाहिए उस दिन के लिए। नबी पाक ने फरमाया वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, लेकिन 3 किस्म के बंदे कस्तूरी के टीलों पर आराम से टहल रहे होंगे, उनको कोई क़यामत की घबराहट नहीं होगी। या रसूलुल्लाह, वो कौन से खुश नसीब है? नबी पाक ने फरमाया मन अज़्ज़ना, सबसे पहले वो जो अजान देता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है। दूसरे नंबर पर फरमाया मन अम्मन्नासा वन्नासु अन्हु राज़ून, जो लोगों को इमामत करवाता है, नमाज पढ़ाता है और उसके मुक्तदी उस पर राजी होते हैं। और तीसरा आपने फरमाया वो गुलाम जो अपने दुनिया के मालिक, दुनियावी मालिक का भी हक अदा करता है, वो मुलाजिम जो अपने दुनियावी मालिक का भी हक अदा करता है और अर्शों वाले मालिक का भी हक अदा करता है। ये बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मुअज्जिन रसूल हर रोज फजर की अजान देने के बाद, हर रोज फजर की अजान दिया करते थे और फजर की अजान देने के बाद जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा नॉक किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए बुलाया करते थे। अल्लाह अकबर, ये वो बिलाल है। एक दफ़ा गज़वे से हुजूर वापस आ रहे, गज़वे से आधी रात का वक़्त हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब थक गए। आपने बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुला के कहा बिलाल, हम सब आराम करने लगे हैं, तू जागते रहना, तू जागते रहना, और जब फजर की अजान का टाइम हो अजान कहना, अजान कह के हम सबको जगा लेना। सही बुखारी शरीफ में रवायत है, हजरत नबी पाक सो गए, तमाम सिहाबा सो गए, हजरत बिलाल जागते रहे। एक ऊंट बैठा हुआ था, मशरक की तरफ मुंह करके बिलाल उस ऊंट के साथ टेक लगा के बैठ गए। अब जनाब हुआ क्या कि हजरत बिलाल पर भी नींद आ गई। अल्लाह अकबर, इतना सोए कि सूरज की शुआएं बिलाल के मुंह पर पड़ी। बिलाल के मुंह पर पड़ी तो बिलाल उठे, हड़बड़ा के उठे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए उठे। जाके अल्लाह के रसूल को जगाया। जब नबी पाक ने सूरज चढ़ा हुआ देखा, आपने भी इन्ना लिल्लाह पढ़ के फरमाया बिलाल, तुझे तो मैंने
کہا تھا تُونے سونا نہیں، تو سو کیوں گیا؟ بلال کیا کہتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، آقا جس رب نے آپ پر نیند ڈالی تھی اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جو سو جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو سو جائے۔ اور میرے بھائیوں، حاجتیں مانگنے والے جاگ رہے ہو اور حاجت روا سویا ہو، مشکل میں مدد مانگنے والے جاگ رہے ہو اور مشکل حل کرنے والا سویا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ایک ہستی ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے جو سوتا نہیں ہے، جو سوتا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند آ گئی، حضرت بلال اور تمام اصحاب پر نیند آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا فتح مکہ کے لیے نکلے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے 10,000 کا لشکر لے کر حضور جب فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ کے اندر 360 بت لگائے ہوئے، حضرت ابراہیم کا بت، حضرت اسماعیل کا بت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتوں کو گرا دیا، حضرت ابراہیم کے بت کو بھی گرایا، حضرت اسماعیل کے بت کو بھی گرایا، اور بتوں کو گراتے ہوئے اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب بتوں سے پاک ہو گیا قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پورے مجمع پر نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد وہ جو میری طرف ہو، نظر دوڑانے کے بعد سامنے بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے آبد زاہد، بڑے بڑے شانوں والے، مرتبوں والے نظر آ رہے ہیں۔ حضور بار بار نظر پھیر رہے ہیں، آخر نظر پھیر پھیر کے سرکار نے فرمایا این بلال۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو یار۔ آج ہمارا موضوع ہے عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بلال بھاگ کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سوال کیا تخیلات میں، یا رسول اللہ آپ کے پاس ابو بکر ہے، آپ کے پاس عمر ہے، آپ کے پاس علی ہے، آپ کے پاس عثمان ہے، طلحہ و زبیر ہے، ان میں سے کسی ایک کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھاتے، اس کالے کو کیوں چڑھایا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ آقا نے کہا ہوگا میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جس کے بلال کا یہ مقام ہے اس کے صدیق کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ تھے، استقامت کا پہاڑ، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔
میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا آپ فروخت کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیرا بھی اسی راستے پر تھا۔ ابو بکر روز گزرتے اور بلال سے کہتے، بلال کب تک تو بتوں سے امیدیں لگائے رکھے گا، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے رنگ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہو اور پھر خود ہی ان کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ کچھ عقل سے کام لو بلال، کب تک تو اللہ سے دور رہے گا؟ ابو بکر صدیق کی باتیں بلال کے دل پر لگ گئیں اور بلال حضور کے پاس پیش ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ غلام تو غلاموں کی تو وہ کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے تاجروں کو اس دور میں مارے پڑ رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے تاجر کو مار پڑی، حضرت ابو بکر صدیق جیسے تاجر کو بہت زیادہ مارے پڑی، غلاموں کی تو بات ہی اور ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی شہادت قبول فرمائے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نیزہ مار کے ابو جہل نے قتل شہید کر دیا، اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کو بھی، ان کے شوہر کو بھی، ان کے بیٹے عمار کو بھی کھجور کے تنوں کے ساتھ باندھ کے کوڑے مارتے تھے۔ کفار قریش کے سردار پھر ہنستے تھے اور مسکراتے تھے۔ اللہ اکبر، رسول پاک ایک دفعہ قریب سے گزرے، حضور نے جب ان کے دکھوں کو دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا، تو تب حضور نے فرمایا تھا، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اصبروا، صبر کرو، یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، ان موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ اللہ کا تمہارے ساتھ الجنہ، جنت کا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روز مارے پٹتی تھی اور روز ان کا خون بہایا جاتا تھا۔ حضرت زنیرہ لونڈی تھی، اس کو اتنا مارا گیا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کی یہ ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ اکبر، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان سے ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے، اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے۔ کبھی ساحر و مجنو کہہ کے بستی سے نکالا جاتا ہے، کہیں پتھر مارے جاتے ہیں، کہیں خون بہایا جاتا ہے۔ ان بے جان الہوں کی خاطر، ان مردہ الہوں کی خاطر کیا کیا زور لگایا جاتا ہے۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں، انہی مصائب اور پریشانیوں اور دکھوں اور مارے کھانے والے مسلمانوں میں سب سے سر فہرست سیدنا حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مالک روز نکال لیتا تھا اور نکالنے کے بعد دھوپ پہ پھینک دیتا تھا، دھوپ میں لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ اوپر بھاری پتھر رکھنے کے بعد
کوڑے برساتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اتنے کوڑے برساتا، کوڑے برسا کے، کوڑے مار کے تھک جاتا، غلاموں کو کہتا ہے اس کو مارو، اللہ اکبر، پھر آ کے کہتا بتا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بلال کی زبان میں ایک ہی لفظ ہوتا تھا، اللہ احد۔ سارے مل کے بلال والا لفظ نہ کہیں، اللہ احد۔ انہوں نے تو اتنی مارے کھانے کے بعد اللہ احد والا جملہ نہیں چھوڑا۔ ہم تو مداحنت اختیار کر لیتے ہیں، ہم نرمی اختیار کر لیتے ہیں، چلو یار جتھے کوئی لگا رہن دیو۔ نہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، توحید کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ظلم پہ ظلم سہ کے بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کے بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، 2 دن 3 دن مسلسل بلال پر ظلم ہو رہا ہے، مسلسل بلال کو مارا جا رہا ہے، مسلسل دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے، بلال کے قدم لغزش نہیں کھاتے ہیں، بلکہ بلال استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے دن امیہ نے طریقہ بدل لیا اور اس نے کیا کیا، یہ زخموں سے چور بلال کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے مکے کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ اس کو گھسیٹو۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، زخموں سے چور ہیں اور خون رس رہا ہے پورے جسم سے۔ لڑکے پھینک کے چلے گئے جب بلال بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شام کو مالک نے غلاموں کے ذریعے بلال کو دوبارہ گھر بلا لیا۔ اب جناب گھر اٹھا کے لائے۔ اب دوسرے دن اس نے طریقہ اور بدل لیا، اس کو لوہے کی زرہ پہنائی، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں ڈال دیا، باندھ دیا لٹا کے حضرت بلال کو، اور پھر قریب آ کے کہتا ہے، بول بلال، تیرے اندر سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ حضرت بلال کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم امیہ تو مجھے قتل بھی کر دے گا، اللہ کی قسم یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہو تو میں اللہ کے رسول پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گلے میں توق، سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق، سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، خدا کی محبت میں اپنے گلے کٹوائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں اپنے گھر لوٹائے ہیں صحابہ نے۔ یوں ہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن، صحابہ نہ ہوتے، بلال کی قربانیاں نہ ہوتی، صہیب کی قربانیاں نہ ہوتی، آج ہم خدا کی بارگاہ میں نہیں، آج ہم کسی مندر پہ وہاں پر مندروں کی بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کی قربانیاں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یوں ہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن، لہو شارک دے دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے،
صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ایک آخری حربہ رہ گیا، امیہ کے پاس آخری حربہ۔ اور امیہ کیا کرتا ہے؟ امیہ جناب کوئلے جلاتا ہے، کوئلے، اور کوئلے جلا کے بلال کی چادر اتار کے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ بلال تڑپتے ہیں، بلال روتے ہیں، بلال چیخیں مارتے ہیں، بلال کی آہیں اور سسکیاں اڑتی ہیں، اور قریش کے سردار بیٹھ کے ہنستے ہیں اور کہکے لگاتے ہیں۔ قریب سے حضرت ابو بکر صدیق گزرے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑے ہی رقیق القلب تھے، بڑے ہی نرم دل کے مالک تھے۔ جا کے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ، بلال کی حالت بہت بری ہے، کوئلوں کی تپش کو بلال کے خون اور بلال کی پیپ نے بجھایا ہے، بلال کی کمر ساری کوئلوں سے زخمی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کاش آج میرے پاس کچھ پیسے ہوتے، میں بلال کو ضرور آزاد کرواتا۔ حضور کی خواہش سن کے اسی وقت ابو بکر اٹھے اور امیہ کے پاس چلے گئے۔ باپ بول اس کے کیا لینا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا 200 درہم لینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم دیا، اور یہ نیم بے ہوش حضرت بلال کو اپنے غلاموں کے کہنے، اپنے غلاموں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ، بے ہوش بلال کو اپنے گھر لے گئے۔ 3 دن تک شہد اور دودھ پلاتے رہے، اور ایک دن حضرت بلال کی تیمارداری کرنے کے لیے رحمت للعالمین خود تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بلال کے زخموں پر ہاتھ پھیر کے آپ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ آئی۔ حضور نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، اپنا آپ فروخت کر دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کہاں بلال غلام اور کہاں رحمت للعالمین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ اکلانو ویکھے نہ شکلانو ویکھے، نہ اکلانو ویکھے نہ شکلانو ویکھے، او تے ویکھدا جے فرما برداریاں۔ اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اس لیے سبحان اللہ کہلواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سونا نہیں ہے، گوڈے بھی نہیں پکڑنے، گوڈے چھڑ دیو، گوڈیاں دے سہارے تے نہیں بہنا، اللہ دے سہارے تے بہنا۔ اللہ اکبر۔ نہ اکلانو ویکھے نہ شکلانو ویکھے، نہ اکلانو ویکھے نہ شکلانو ویکھے، او تے ویکھدا جے فرما یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ معزز عند اللہ، کرو ترجمہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو زیادہ فرما بردار ہے، جو زیادہ، اس کا رنگ کالا ہو یا چٹا ہو، اس کی ذات ارائی ہو یا جاٹ ہو، اس کا علاقہ پنجاب ہو یا سعودیہ ہو، وہ امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو، اللہ پاک نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اللہ عقلیں دیکھتا ہے، اوتے ویکھدا جے فرما
اوتے ویکھدا جے فرما برداریاں۔ اللہ اکبر۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، بلال کا مدینے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بلال نے ایک دن ارادہ کر لیا کہ میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ اب ارادہ کر کے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ بلال نے سامان باندھنا شروع کیا۔ مسلمان آئے، آگے کہتے ہیں بلال حضور تو چلے گئے، تو کم از کم ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ اللہ اکبر۔ بلال کہتا ہے میں کیا کروں، میرا اس شہر میں دل نہیں لگتا، اب میں اس شہر میں نہیں رہوں گا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب حضرت بلال نے سامان باندھ لیا، سواری پر سوار ہو گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا۔ ابو بکر صدیق آ گئے، آ کے کہتے ہیں بلال نہ جا، میرا حکم ہے تو مدینے میں رک رہے۔ بلال کہتے ہیں ابو بکر اگر تو نے اپنے لیے مجھے آزاد کروایا تھا، سمجھو، اگر تو نے اپنے لیے آزاد کروایا تھا تو پھر تو میں تیرا حکم مانتا ہوں، اور اگر رب کے لیے آزاد کروایا تھا، کہا نہیں میں حکمن اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں نے تو تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا تھا۔ جب بلال کو آزاد کروا کے جب بے ہوشی کے عالم میں گھر لائے تھے، ابو بکر صدیق کا باپ حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں ابو بکر بڑے غلام آزاد کرواتا ہے، لیکن میرا تجھے مشورہ یہ ہے، طاقتور، قوت والے، صحت مند، ہٹے کٹے غلام آزاد کروایا کر، یہ کیا مریل سے کسی نہ کام کے اور بالکل کمزور سے غلام تو آزاد کرواتا ہے۔ کل کو اگر تجھ پر کوئی پریشانی آئے، یہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اس لیے میرا بیٹا پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو کسی اچھی جگہ انویسٹ کیا کر۔ ابو بکر صدیق مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں بابا، اپنے ابو سے کہتے ہیں بابا میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ کل کو میرے کام آئے، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تیری سوچ بڑی عجیب ہے، تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق کے باپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ عرشوں والے نے ابو بکر کی بات کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ لو بھئی اللہ کا قرآن سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اس کے دل کی میں گواہی دیتا ہوں، اس کے دل میں صرف ایک کی تمنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جو صدیق سے پیار کرتا ہے نا، صدیق سے، ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے نا، وہ کہے گا یہ آیت سن کے سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ کیا معنی ہے؟ والا صوفہ اور ان قریب یرضا، اللہ صدیق پر راضی ہو گیا، اللہ صدیق پر راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، حضرت بلال سامان باندھ کے مدینہ چھوڑ کے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب کافی دور گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں بلال کے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے روتے جا رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کے مدینے کی کھجوریں لمبی لمبی نظر آئیں۔ بابا جی غلام فرید اس کی ترجمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھیاں لمیاں تے لال کھجوراں،
کے پت جناں دے ساوے جس دم نال پریت اساڈی سانو او دم نظر نہ آوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ آوے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا دمشق میں جا کے قیام کر لیا روز رسول اللہ کی یاد میں رسول اللہ کی یاد میں روز بلال روتا ہے 6 ماہ گزر گئے 6 ماہ بلال کو روتے ہوئے گزر گئے 6 ماہ بعد رسول پاک خواب میں آئے اور آگے کہا بلال کیا تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو آج مدینے کیوں نہیں آتا اللہ کے رسول چھوڑا نہیں میں تو ناراض بھی نہیں ہوا میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں یا رسول اللہ مدینے میں میرا دل نہیں لگتا تھا فرمایا بلال مدینے آ جا خواب میں حضور نے کہا آدھی رات کو خواب آئی بلال آدھی رات کو اٹھ کے سواری پر سوار ہو گیا اور مدینے کی جانب میں سفر ہو گیا جب مدینے میں 7 دن کا سفر کر کے مدینے میں پہنچے تو مدینے کی دیواروں کو کبھی بوسے دیتے ہیں کبھی مدینے کے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں او بچوں تم اس فضا میں سانس لیتے ہو جس فضا میں کبھی میرا محبوب سانسیں لیا کرتا تھا کبھی مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں بلال باگے باگے مسجد نبوی میں گئے مسجد نبوی میں گئے وہی یادیں وہی باتیں کبھی اس کونے میں کبھی منبر پہ کبھی اس توانہ کے پاس کبھی حضور کے حجرے کے پاس جا کے روتے ہیں اور وہی یادیں آتی ہیں کہ ابھی پردہ اٹھے گا اور حضور کہیں گے یا بلال کیا کہیں گے کہتا ہے ابھی پردہ اٹھے گا اور سرکار کی آواز آئے گی یا بلال اللہ اکبر پورے مدینے میں شور مچ گیا بلال آ گئے بلال بھاگا حضور کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور لپٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا ہے ایک دفعہ دیدار کروا دیجیے ایک دفعہ دید کروا دیجئے یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا ہے لوگوں نے آ کے دلاسے دیے لوگوں نے آ کے کہا نہ رو بلال اللہ اکبر مسلمانوں نے کہا بلال آج ہمیں اذان تو سنا دینا جو اذان رسول اللہ کے زمانے میں کہا کرتا تھا بلال کہتا نہیں نہیں مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی حضرت حسن و حسین آ کے کہتے ہیں چاچو بلال آج اذان سنا دے وہ اذان جو ہمارے نانے کے سامنے کھڑے ہو کے تو کہا کرتا تھا بلال نے حسن و حسین کو سینے سے لگایا ان کے ماتھے کو چوما اور بلال نے ان کی فرمائش پر اذان شروع کر دی منبر کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کے 6 ماہ بعد چلے جانے کے 6 ماہ بعد بلال نے اذان شروع کی اب اذان کہتے کہتے جب اس مقام پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ بلال کی عادت یہ تھی جب بھی یہ کلمہ کہتے تو حضور کی طرف اشارہ کرتے اب جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا منبر کی طرف دیکھا تو منبر خالی پایا بلال بے ہوش ہو کے گر گئے
بلال بے ہوش ہو کے گر گئے، لوگوں نے پانی منہ میں ڈالا، پورے مدینے میں لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں اپنے دودھ پلاتے بچے چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگی، مرد بھاگے، بچے بھاگے کہ نبی کا بلال آ گیا، نبی کا غلام بلال آ گیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، سارے دلاسے دے رہے ہیں، سارے دلاسے دے رہے ہیں، لیکن بلال سے اذان نہیں کہی گئی۔ بلال سواری پر بیٹھ گئے، پھر دوبارہ دمشق کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کی رحلت ہو گئی، حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت شروع ہوا، بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، بلال جلدی فلسطین پہنچ جاؤ، میں بھی بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہا ہوں، کھولنے جا رہا ہوں، میرے سے پہلے تو پہنچنا۔ بلال امیر المومنین کا حکم پا کے فوراً دمشق سے فلسطین پہنچے۔ اب حضرت عمر نے بیت المقدس کی چابی لے کے بیت المقدس کو کھولا۔ اب کھول کے جب سارے مسلمانوں کا لشکر 36,000 کا لشکر جب بیت المقدس میں داخل ہو گیا، حضرت عمر کہتے ہیں بلال قبۃ الصخرا پر چڑھ جا اور چڑھ کے اذان سنا دے۔ 36,000 کا لشکر چیخیں مار کے رو پڑا جب سب نے بلال کی اذان کو سنا۔ سارے صحابہ اپنے گھٹنوں میں سر دے دے کے رو رہے تھے، یہ بلال اتنی عظمت والا ہے، اور میرے بھائیوں یہ رسول پاک کا غلام اتنی شان والا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا پوری کائنات کے نبی، پوری کائنات کے ولی، پوری کائنات کے اتقیاء، پوری کائنات کے صحابہ، انبیاء، امام الانبیاء، سب سے پہلے جنت میں بلال جائیں گے۔ یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو جنت میں آپ نے جانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جنت کا دروازہ واقعی سب سے پہلے میں نے کھلوانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، جنت کے دروازے پر دستخط دوں گا، اندر سے جنت کا دربان بولے گا رضوان جس کا نام ہے، من انتا، من انتا، تو کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں رضوان دوڑ کے جنت کا بڑا گیٹ کھول دے گا، میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، میری اونٹنی کی لگام، کتنے ٹر گئے ہو، میری اونٹنی کی لگام بلال نے پکڑی ہوگی۔ اب اونٹنی سمیت جب میں جنت میں داخل ہوں گا، آگے آگے کون ہوگا؟ ذرا نام اونچی آواز سے لیں گے، کون ہوگا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا جنت میں واقعی سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، لیکن مجھ سے بھی پہلے میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے بلال داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس غلام کو اللہ نے اتنی عزتیں دی، اتنی عظمتیں دی، اور ان عظمتوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام تھا، کہ یہ رسول اللہ کا، یہ رسول اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی حضور کی غلامی میں زندہ رکھے، اور آپ سرکار کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں سرکار کی غلامی میں زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو سرکار کا کلمہ زبان پر جاری ہو، لا الہ، تسی ہونی نہیں پڑھ دیتے، ایک بار جا کے کی پڑھنا، اس واسطے اونچی آواز نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔